أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم. آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم مل کر اپنے حضور فنون سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور ارشادات ائمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ علم نور ہے، علم زندگی ہے، علم سراپا خیر و برکت ہے، علم رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، علم فلاح و کامرانی کا مضبوط قلعہ ہے، علم صدقہ جاریہ ہے، علم ہی سے دنیا و آخرت دونوں سدھرتی اور سنورتی ہے، علم ذریعہ نجات ہے، جنت میں داخلے کا ضامن ہے، علم باعث عز و شرف ہے، علم ایک ایسی دولت ہے جو خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں بلکہ اسے جتنا خرچ کیا جائے اس سے زیادہ بڑھتی ہے. علم انسان کو مہذب و با اخلاق اور صاحب کردار بناتا ہے. دین اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے، یہاں تک کہ ہمارے آقا ساری کائنات کے معلم و استاد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض قرار دیا. ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے. یعنی جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ اپنے دین کو زندہ رکھتا ہے اور اس کی آشیانہ اسلام کا ستون برقرار رہتا ہے. مسلمانوں، مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل خوف الہی سے معمور رہے، اور خوف الہی اسی دل میں ہوتا ہے جس دل میں علم دین کا نور ہوا کرتا ہے. اپنے رب کا ارشاد سنو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اس سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں. اور جب سینہ علم دین کی بدولت خوف الہی سے بھر جاتا ہے تو ایسے شخص کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ القدر علی سائر الکواکب. عالم دین کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14 شب کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ پر ہے. مسلمانوں، ان دونوں حدیثوں سے جہاں عالم دین کے وہم و گمان سے ان کے ورا مقام منصب کا پتہ چلتا ہے، وہیں ان نادان لوگوں کے اس وہم و گمان کا رد بھی ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ علم نہیں بلکہ عبادت افضل ہے، کیونکہ بے علم عابد اپنی عبادت کی غلطیوں پر آگاہ نہیں ہو پاتا اور شیطان اسے غلط کو صحیح باور کرانے میں لگا رہتا ہے، جس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا نامہ اعمال تو نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، مگر جب آخرت میں اپنے نامہ اعمال کو خالی دیکھے گا تو کبھی افسوس ملتا رہ جائے گا. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم پہلے علم دین حاصل کریں، پھر قیادت و مجاہدہ میں لگیں. مسلمانوں، علم جب اتنی عظیم دولت ہے تو اسے حاصل کرنے میں یقیناً مشکلیں آئیں گی، تکلیفیں بھی جھیلنا پڑیں گی. حضرات صحابہ و تابعین جو ہمارے پیشوا ہیں انہوں نے بھی اس علم کو، اس دولت کو حاصل کرنے کی خاطر سخت ترین مشقتیں اٹھائی ہیں. آئیے ایک مثال پیش کروں. مشکات شریف کتاب العلم فصل ثانی صفحہ 33-34 میں حضرت کثیر ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں ایک شخص آیا اور بولا اے ابو درداء، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مبارک مدینہ منورہ سے چل کر آپ کے پاس ملک شام، آپ کے پاس صرف ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں جس کی راوی آپ ہیں، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور کام نہیں. مسلمانوں، غور کیجیے، اس زمانے میں جب یہ سفر اونٹوں پر، گھوڑوں پر یا پھر پیدل چل کر ہوا کرتے تھے، وہ متلاشی علم صرف ایک حدیث سننے کے لیے تقریباً 1300 کلومیٹر کا
سنیے جو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی تھی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کا ارادہ کر کے کہیں کا سفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور بے شک طالب علم کی رضا کی خاطر فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم دین کی فضیلت اور آسمان و زمین کے رہنے والے سمندروں کی مچھلیاں عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں شب کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ پیغمبروں نے کسی کو درہم و دینار میں دنیاوی مال و جائیداد کا وارث تو نہیں بنایا، انہوں نے تو علم کا وارث بنایا، یعنی جس شخص نے علم دین حاصل کیا اس نے انبیاء علیہ السلام کی میراث میں حصہ واقع پایا۔ مسلمانوں، اس سے بڑھ کر اب اور کیا چاہیے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ ساری کائنات ہماری مغفرت کی دعا کرنے والی ہو جائے۔ جسے یہ نعمت چاہیے اس پر لازم ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے۔ مسلمانوں، آج کل اکثر لوگ علم کو مال سے جوڑ کر دیتے ہیں کہ کس علم میں کتنا مال مل سکتا ہے، پھر وہ علم برائے علم و تقویٰ نہیں بلکہ برائے دولت دنیا حاصل کرتے ہیں۔ اس کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فیضان علم، نور علم، خوف الہی، قربت بارگاہ رسالت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو ہمارے اسلاف نے دنیاوی مال و جائیداد کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کو خوشنودی کی خاطر جو مشقتیں اٹھائیں ان کا صلہ انہیں یہ ملا، ان کے سینے علوم و معارف کے ایسے خزینے بنے، ان کی نگاہوں میں دنیا کی دولت بے وقوع بن کر رہ گئی۔ حضرت باب مدینۃ العلم حضرت مولا علی مشکل کشا کا اللہ تعالیٰ کا سہی کریم نعمت علم دین ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے فرماتے ہیں ربنا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اپنے رب کی اس تقسیم پر راضی ہیں، اس نے ہمیں علم دین عطا فرمایا اور جاہلوں کو مال۔ مسلمانوں، حاصل کلام یہ ہے کہ انسان دراصل علم ہی سے انسان بنتا ہے۔ اس لیے یہاں پر بیٹھے بزرگوں سے میری بس ایسی گزارش ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین سکھا دے، باقی سب کچھ انہیں دین سکھا دے گا۔ سرور علم ہے کیسے شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں کتاب سے بہتر۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔